تمہارا گمان ہی تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے۔ مایوس خیال رکھنے والوں کے لیے تو معجزے ہی نہیں ہوتے۔ جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے، ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے، اور اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اپنی مدد نامعلوم ذریعوں سے، جب غم کے مارے سر سجدوں سے نہیں اٹھتے۔ عبادت ہار سکتی ہے مگر تڑپ نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ تم لکیریں بنانے والے پر بھروسہ تو کرو، پھر دیکھو کیسے لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں۔ تم منزلوں کے بادشاہ کو ساتھی بناؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے بے درد راستے فتح ہوتے ہیں۔ کیسے محدود کر لی ہیں تم نے اس کی قدرتیں، وہ کن کہہ دے تو یہ دو جہاں مل کر بھی اسے نہیں روک سکتے۔ جب ہونے کے ذریعے عرش والا بھیجتا ہے، تب فرش والوں کے ارادے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جسے جوڑنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہو، اسے تم لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں توڑ سکتے۔ جب دشمن راز سے واقف ہوں تو سمجھ لینا کہ دوست منافق ہیں۔ حرف تسلی تو ایک تکلف ہے، ورنہ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشا ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں تو ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ غلط ہے صاحب دولت کو گر غنی کہیے، غنی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ دے خزانہ عشق۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم اور الفاظ ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے، اور اپنے اندر وہ عادت اور اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ دنیا میں الجھنے کی بجائے اور دنیاوی اشغال میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کر دو، کہ یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسی دشمن نے تمہارے بے شمار دشمن پیدا کر رکھے ہیں۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت کے گڑھوں میں ہوگا۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ ہمیں اچھا مشورہ دے گی۔ شیطان کے منتر ٹیڑھے دلوں میں اتر جاتے ہیں، جیسے ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ رومی اس وقت تک مولائے روم نہ بنا جب تک شمس تبریز کا وہ غلام نہ ہو گیا۔ تو بھی نیک صحبت کو لازم پکڑ لے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔
روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں، مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ خاص نظر آنے والے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑیے۔ یقین مانے عام لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، آپ ان سے پیار تو کیجیے۔ جو مرد عورتوں کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں، یقین کیجیے انہیں لاجواب کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان کا وجود ایک عورت کے وجود کا حصہ ہے۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں موڑا جائے یا جھکایا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر انسان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بے جان پتھروں کو جوڑ کے اتنے خوبصورت شاہکار بنا سکتا ہے، تو نرم و نازک احساسات رکھنے والے ٹوٹے دلوں کو جوڑ کے پتھر ہونے سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ مرد چاہے جتنا بھی چلاک اور حسین ہو، لیکن وہ ایسی عورت پہ مرتا ہے جو اسے سمجھتی ہو اور اس کی قدر کرتی ہو۔ محبت بدصورت چہروں پہ مہربان ہو جاتی ہے، لیکن بدصورت دلوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دلوں کی خوبصورتی کی حفاظت کیجیے۔ ہم جن سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس لاتعداد محبت کے باوجود بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ چھوڑنے والا شخص اپنی ساری یادیں بھی اپنے ساتھ سمیٹ کر واپس لے جاتا ہے۔ مان رکھنا سیکھیں، رشتوں کی قدر کرنے والے لوگوں میں خود کا شمار کیجیے۔ اگر کوئی آپ پر اندھا اعتماد کرتا ہے تو اسے بے وقوف نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اس بات کا یقین دلوائیں کہ اس نے ایک بہترین اور بڑے ظرف والے انسان کا انتخاب کیا۔ مرد ہمیشہ عورت کے اندر دو چیزیں تلاش کرتا ہے، اگر وہ مل جائیں تو مرد اسی عورت کا ہو جاتا ہے۔ اول عورت کا کردار اور دوسرا عورت کا حسن۔ سوچو وہ کتنے تکلیف دہ لمحے ہوں گے جب تم بڑے مان سے سب بھلا کر صدیوں بعد اپنے محبوب سے بات کرو اور وہ آگے سے تمہاری تذلیل کر دیں۔ انسان کی خوش فہمی جب غلط فہمی میں بدلتی ہے نا، تو چہرے پر ایسا زوردار تمانچہ رسید کرتی ہے کہ اس کے چہرے کے نین و نقش ہی بدل جاتے ہیں اور وہ بہت ہی بری طرح منہ کے بل گرتا ہے۔ بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے وہ لمحہ، یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا آپ پر ہنس رہی ہو اور سر فہرست آپ خود ہوں اپنے اوپر ہنسنے والوں میں۔